بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیل آرمسٹرانگ اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے راکٹ ایٹلس 5 میں جب چاند کی طرف روانہ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ دو بہت اسپیشل چیزیں لے کے جا رہے تھے، ایک عدد ہتھوڑی اور ایک عدد مرغی کا پر۔ جان کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیا تھا ان دو چیزوں میں کہ وہ اپنے ساتھ چاند پہ لے جا رہے تھے۔ اصل میں آج سے 500 سال پہلے اٹلی کے ایک سائنسدان گیلیلیو گیلیلی نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی۔ اس نے ایک سوال کیا جو میں آپ سے بھی کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دوستوں سے سوال کیا کہ کیا اگر پیسا کے مینار سے، پیسا اٹلی کے اندر ایک مینار ہے، اس مینار کی چھت سے اگر ایک بھاری گیند کو اور ایک ہلکی گیند کو گرایا جائے تو کون سی گیند پہلے گرے گی؟ اور ان سب دوستوں کا جواب تھا بھاری گیند پہلے گرے گی۔ اگر آپ بھی کسی سے پوچھیں تو ہر کوئی کامن سینس کے مطابق یہی جواب دیتا ہے، لیکن اس نے جب چھت پہ جا کر ریئل میں ایک بھاری گیند اور ایک ہلکی گیند کو گرایا اور نیچے کھڑے ہوئے تمام دوستوں نے دیکھا تو وہ دونوں گیندیں بالکل ایک ساتھ نیچے گریں۔ لیکن اس کے دوست اس چیز سے ناراض ہو گئے۔ اس زمانے میں ارسطو کی بات سے انکار کرنا یا ارسطو کی بات کو غلط ثابت کرنا بہت بڑا جرم تھا۔ اس کے دوست یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور گیلیلیو گیلیلی بھی یونیورسٹی کا ہی پروفیسر تھا، اور اس کو یونیورسٹی سے اس بات میں نکال دیا گیا۔ اور اس کے دوستوں نے یہ اعتراض کیا کہ مرغی کا پر گراؤ اور ہتھوڑی گراؤ تو مرغی کا پر بعد میں گرے گا اور ہتھوڑی پہلے گرے گی، اس لیے ارسطو کی بات درست ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر بیچ میں ہوا نہ ہو تو دونوں ایک ساتھ ہی گریں گے۔ تو اس کے دوستوں نے کہا پھر یہ بھی ثابت کر کے دکھاؤ اور ہوا ہٹا کے کر کے دکھاؤ۔ تو پھر اس زمانے میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ چاند کے اوپر ہوا نہیں ہے، چاند کے اوپر ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ چاند پہ باتیں کریں کسی کو سنائی نہیں دے گا، اگر آپ چاند پہ دھماکہ کریں کسی کو کچھ بھی سنائی نہیں دے گا، ڈھول بجائیں سنائی نہیں دے گا، ماچس کی تیلی جلائیں تو اس کا ریڈ پارٹ تو جلے گا لیکن لکڑی نہیں جلے گی کیونکہ آکسیجن نہیں ہے۔ تو اس لیے سائنسدانوں نے جب وہ چاند پہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہ مائنڈ میں پہلے ہی رکھا ہوا تھا کہ ہم گیلیلیو کا وہ 500 سال پرانا ایکسپیریمنٹ وہاں کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ گیلیلیو صحیح ثابت ہوتا ہے کہ نہیں۔ سائنس ویسے یہ بات جانتی ہے کہ گیلیلیو ٹھیک تھا، بٹ ایکسپیریمنٹ کرنا ضروری تھا کہ ایکسپیریمنٹلی اس ایکسپیریمنٹ کو ویریفائی کیا جائے۔ تو جب وہ چاند پہ گئے اور انہوں نے ہتھوڑی کو اور مرغی کے پر کو گرا کے دیکھا تو دونوں ایک ساتھ گرے۔ پھر ناسا نے ایک بہت بڑا ڈوم بنایا اور اس ڈوم میں سے ہوا کو ایویکویٹ کیا اور انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ کیا۔ گیلیلیو گیلیلی عام سے معاملات میں اور عام سے فینومینا کے اندر اور عام ہونے والی چیزوں کے اندر سے بڑی خاص خاص باتیں نکال کے لے آتے تھے۔ مثلا گنبد کے اوپر لٹکتے ہوئے فانوس کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہوا سے جھول رہا ہے، تو انہوں نے اپنے نبض کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کا ٹائم نوٹ کیا، اور ٹائم نوٹ کرنے سے ان کو یہ پتہ چلا کہ چاہے یہ فانوس لمبا جھولا جھولے یا چھوٹا جھولا جھولے اس کا ٹائم سیم ہی رہتا ہے۔ اس سے گیلیلیو گیلیلی نے یہ ڈسکور کیا کہ پینڈولم کی وائبریشن چاہے جتنے سائز کی بھی کیوں نہ ہو، پینڈولم کا ٹائم پیریڈ ہمیشہ فکس رہتا ہے۔ اور پینڈولم کی اس خاصیت کو استعمال کر کے گیلیلیو گیلیلی نے دنیا کی پہلی پینڈولم کلاک بنائی، اور اس سے گھڑی ہر انسان کے ہاتھ میں آ گئی۔ ہر انسان اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے گزرتے ہوئے وقت کو نوٹ کر سکتا تھا، اور اس گھڑی کی وجہ سے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس گھڑی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، انسان کو ٹائم کانشیس کر دیا اس نے۔ سب سے بڑا اور سب سے خطرناک کارنامہ جو گیلیلیو گیلیلی صاحب کا ہے وہ ایک بہت ہی حیرت انگیز اور بہت ہی عجیب و غریب کارنامہ ہے۔ اس زمانے میں ہالینڈ میں ایک چشمہ بنانے والے لڑکے نے، ایک چشمے کی دکان پہ کام کرنے والے لڑکے نے دو لینسز کو جوڑ کر دنیا کی پہلی ٹیلیسکوپ بنائی۔ گیلیلیو کو جیسے اس بات کی بھنک پڑی کہ ہالینڈ میں ایک لڑکے نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس سے ہم دور کی چیزوں کو بہت قریب دیکھ سکتے ہیں، تو گیلیلیو گیلیلی صاحب کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ان کو فکر پڑ گئی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے ملک سے کوئی چیز منگوانا اتنا آسان نہیں تھا۔ گیلیلیو گیلیلی کے دماغ کے اوپر سوار ہو گیا یہ کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے۔ وہ چشمے والے کے پاس گیا اور اس نے شیشے کے ٹکڑے لیے اور ان کو گھر پہ رگڑنا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی محنت کے ساتھ رگڑ رگڑ کر دو لینسز تیار کیے۔
गैलीलियो गैलीली ने उन लेंसेज के साथ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए कि किस तरह मैं इनको कंबाइन करके रोशनी को आइज में फोकस कर सकता हूँ. फाइनली ही वॉज एबल टू डू दैट. उसने लेंसेज को जोड़कर उससे भी ज्यादा बेहतर टेलीस्कोप बनाने में वो कामयाब हो गया. वो 10 गुना से भी ज्यादा मैग्निफिकेशन करके दे रही थी. गैलीलियो गैलीली तो खुशी से किसी और ही दुनिया में पहुंच गया. गैलीलियो गैलीली ने फौरन समझ लिया कि इसका मैंने कैसे इस्तेमाल करना है. गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले जो ताजिर थे, जो समुद्रों में तिजारत करने वाले, शिप पर तिजारत करने वाले लोग थे, उससे राब्ता किया. और वो लोग तो फौरन ही खुश हो गए और मिलिट्री वाले भी खुश हो गए, क्योंकि वो दुश्मन को बहुत पहले देख सकते थे. इससे पहले कि दुश्मन उनको देखे, वो उसको पहले देखकर हमला कर सकते थे. तो गैलीलियो गैलीली की उस इजाद से उन्होंने क्या किया, परचेज करना शुरू कर दिया और गैलीली अमीर हो गए. उसके बाद क्या हुआ कि गैलीलियो गैलीली के दिमाग में पता नहीं ये बात कैसे आई कि उन्होंने उसका रुख आसमान की तरफ कर दिया और उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं इससे चांद को देखूं. गैलीलियो ने जैसे ही चांद को देखा तो एकदम दंग रह गए, क्योंकि चांद के ऊपर जमीन की तरह पहाड़ थे, जमीन की तरह गढ़े थे, जमीन की तरह वादियां, मतलब उस तरह की हरी भरी वादियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जैसे दो पहाड़ों के बीच वैलीज होती हैं, उसको वैलीज नजर आई, माउंटेन्स नजर आए, पीक्स नजर आई, डिप्स नजर आई, बहुत बड़े बड़े गड्ढे और क्रेटर्स नजर आए जैसे जमीन पर होते हैं. और उस जमाने में आप जानते हैं कि बाइबल में क्या लिखा हुआ था. यहीं से एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होता है. यहीं से साइंस और मजहब की वो जंग शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हो सकी. गैलीलियो गैलीली बहुत अच्छी ड्राइंग करते थे और उन्होंने चांद के वो नज़ारे ड्रॉ करने शुरू कर दिए. उन्होंने चांद की पिक्चर बनाई, वीनस की, और सबसे अजीब बात, वीनस की पिक्चर बनाई. मैं वीनस पे आने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल में ये लिखा हुआ था, बाइबल और उरुस्तु एक ही तकरीबन बात करते थे. उरुस्तु ने कहा था कि आसमान की बनी हुई चीजें वो परफेक्ट हैं, वो कोई नूरी चीजें हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई हैं. गैलीलियो गैलीली ने जब देखा तो चांद पे उसको गड़े नजर आया और जमीन जैसा माहौल नजर आया, और उसने यही, उसकी ड्राइंग यही बता रही थी कि अगर हम आसमान में इन प्लैनेट्स को देखें तो वो भी हमारी जमीन की तरह मिलते जुलते हैं. और अब उसकी बातें कुछ बाइबल के भी खिलाफ होने लगी थी. क्यों? क्योंकि जब उसने वीनस को देखा तो वीनस चांद की तरह अपने फेजेस बदल रहा था. इसका मतलब यह है कि वीनस एक ऐसा सयारा है जो जमीन के गिर्द नहीं बल्कि सूरज के गिर्द घूम रहा है. और बाइबल में क्योंकि बहुत सारी इंसानी बातें और बाइबल में बहुत सारी तब्दीलियां की गई थी, बाइबल एक आसमानी किताब थी जिसको पादरियों ने उसमें रद्दो-बदल किया, तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जमीन सेंटर में है और सारी चीजें जमीन के गिर्द घूम रही हैं, इवन सूरज भी जमीन के गिर्द घूम रहा है. गैलीलियो की इस डिस्कवरी से चर्च वाले नाराज हो गए और पॉप खास तौर पर सख्त नाराज हो गए. गैलीलियो की इस डिस्कवरी की वजह से उन्होंने क्या किया कि इसको कैद कर दिया. हालांकि गैलीलियो उस टाइम इतने अमीर और मशहूर हो चुके थे कि मेडिची फैमिली जो इटली के किंग थे और इवन पॉप भी उसका फ्रेंड था, लेकिन ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं थी. हालांकि इससे पहले 100 साल पहले कोपरनिकस ने ये चीज डिस्कवर की थी, लेकिन कोपरनिकस की बात से पॉप को कोई खौफ नहीं था, क्योंकि कोपरनिकस ने डिस्कवर जरूर किया था, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है. उसको कोई खौफ नहीं था क्योंकि कोपरनिकस ने ये बात अपने ओपिनियन से की थी, उसके पास कोई ऐसी दलील नहीं थी. लेकिन गैलीलियो एक बहुत बड़े प्रूफ के साथ अपनी बात कर रहे थे और पॉप जानते थे कि इस बात को लोग फौरन यकीन कर लेंगे, क्योंकि गैलीलियो टेलीस्कोप के एक विजुअल एविडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं. उन्होंने गैलीलियो को कैद कर दिया, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया. बड़ी मुश्किल से उसकी जान छूटी, सिर्फ इस शर्त पर कि उसको घर में पूरी जिंदगी कैद रहना होगा, उसने कहीं लेक्चर नहीं देना, लोगों से मुलाकात नहीं करनी, और उसको सारी जिंदगी उन्होंने नजरबंद रखा. इससे पहले ब्रूनो एक शख्स था, उसको उन्होंने जिंदा जला दिया था चर्च वालों ने. चर्च की साइंस के साथ ऐसी जंग शुरू हुई कि जो साइंस के ऊपर बात करता था, जो कोई नई डिस्कवरी करता था, उसको बड़ी सख्त सजाएं देते थे. उन्होंने इसके लिए अलग थाना बनाया हुआ था और वहां उन्होंने वो चीजें रखी हुई थी सजा देने के लिए कि जिसका तस्वुर करना भी मुश्किल है. उन्होंने कांसे का एक बैल बनाया हुआ था, कांसे के उस बैल के अंदर उस शख्स को जो
چرچ کے بلیف کے خلاف بات کرتا تھا. جیسے کوئی سائنسدان نئی تھیوری لے آیا, اس کو اس کے اندر ڈالتے تھے اور نیچے آگ لگا دیتے تھے اور اس کو زندہ اس کے اندر پکاتے تھے. وہ ان کے پاس ایک لوہے کا بنا ہوا پنجرا ہوتا تھا, اس پنجرے کے باہر نٹ لگے ہوتے تھے, انسان کو اس کے اندر ڈال کے نٹ ٹائٹ کر دیتے تھے اور کھوپڑی میں سوراخ کر دیتے تھے. ایسی ایسی سزائیں پبلکلی دیتے تھے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اس کے نتیجے میں سائنسدان اپنی باتیں, اپنی ڈسکوریز چھپاتے تھے. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ گیلیلیو گیلیلی کی لکھی ہوئی کتابیں اسمگل ہو کے ہالینڈ چلی گئیں. ہالینڈ والوں نے ان کتابوں کو چھاپ دیا, ہالینڈ سے وہ کتابیں انگلینڈ چلی گئیں اور اس طرح وہ پورے یورپ میں پھیل گئیں. اس زمانے میں اٹلی کے اندر پادری حکومت سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے تھے. حکومت بھی ان پادریوں سے ڈرتی تھی, کیونکہ ان پادریوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ اور عوام کی سپورٹ ہوتی تھی اور وہ اپنی اس عوامی سپورٹ کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے. اس لیے وہ سائنسدانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے. عام چور ڈاکو کو وہ اس طرح کی سزائیں نہیں دیتے تھے جو وہ سائنسدانوں کو دیتے تھے. اس لیے وہ کئی صدیوں تک سائنسدانوں کی آواز کو دبانے میں کامیاب ہوئے. لیکن جیسے ہی گیلیلیو گیلیلی کی کتابیں یورپ کے دوسرے ملکوں میں چھپنا شروع ہوئیں اور عوام تک یہ راز کھلنے شروع ہوئے, تو ایک دم جیسے ایسا زلزلہ آیا کہ ان عیسائیوں کی جو طاقت کا تختہ تھا وہ پلٹ کے رہ گیا اور یورپ میں ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس میں پادریوں کو ایک ملک اور ایک علاقے میں, پھر اس کے بعد نیکسٹ علاقے میں, پھر نیکسٹ کنٹری میں شکست ہونی شروع ہو گئی. اور یورپ میں ایک ایسا سائنسی انقلاب آیا جس کے نتیجے میں چرچ بہت کمزور ہو گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں چرچ کی حیثیت بہت کم ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ سائنسدان اس کے سخت خلاف ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وہی پرانی جنگ, وہی پرانی مخالفت جو چرچ نے سائنس کے خلاف کی, جو ان کی آواز دبانے کی کوشش کی. آج وہ جب وہ مذہب کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, اصل وہ چرچ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ چرچ کے خلاف ان کی جنگ تھی. لیکن جب ہم مسلمان بات سنتے ہیں تو لگتا ہے ایسے کہ وہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. مسلمانوں یا اسلام کے بارے میں تو زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں. اسلام نے تو احسانات کیے ہیں سائنس کے اوپر, اسلام نے تو سائنس پر وہ احسانات کیے ہیں جو کسی تہذیب نے بھی نہیں کیے. سب سے بڑا اسلام کا احسان سائنس کے اوپر یہ ہے کہ جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ ایرسٹوٹل, افلاطون, ارسطو کی کتابوں کو جمع کیا, ہندوستان سے علم کو جمع کیا, میتھمیٹکس کو جمع کیا, چائنا سے جمع کیا, دنیا بھر سے, افریقہ سے, جہاں جہاں سے انٹلیکچوئلز کا علم تھا مسلمانوں نے اس علم کو جمع کیا. اور مسلمانوں کے بادشاہوں نے, خاص طور پر عباسی خلفاء, بہت مہنگی تنخواہیں دیتے تھے ان کتابوں کے ترجمے کرنے پر, اور ان کتابوں کے تراجم کروا کے بڑی بڑی لائبریریاں بنوائیں. اور بعد میں وہی علم یورپ میں پہنچا اور اس سے رینیسانس, ایک نشاط ثانیہ کا دور شروع ہوا جس کی وجہ سے آج یورپ میں ترقی ہے. اور مسلمان اگر اس علم کو محفوظ نہ کرتے تو ارسطو اور افلاطون کی وہ کتابیں, یا ایون ہندوستان کا جو میتھمیٹکس کا علم ہے, جو گنتی کا علم ہے, وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا. مسلمانوں کی ترقی تو اپنی جگہ, مسلمانوں نے لیبز انوینٹ کی. سائنس کی ساری ترقی لیب میں ہوئی ہے, اور لیب کس نے انوینٹ کی؟ مسلمانوں نے. آبزرویٹوریز مسلمانوں نے ایجاد کی, اور اس کے علاوہ لینسز کس نے ایجاد کیے؟ مسلمانوں نے ایجاد کیے, جس لینس سے ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی. خیر, مسلمانوں کی ایجادات کا تو ایک بہت ہی لمبا موضوع ہے, لیکن سائنس کے ٹورڈ مسلمانوں کا رویہ کیسا تھا کہ اس کو سرپرستی دینی ہے. مسلمانوں کے دور میں کبھی کسی سائنسدان کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہوئی, کسی کو نہیں جیل میں ڈالا گیا, کسی کو سائنس کی وجہ سے نہیں جیل میں ڈالا گیا کہ تم نے یہ بات کیوں ڈسکور کی ہے, تم نے سچ کیوں بولا ہے. ہماری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے 17 بار انوائٹ کیا ہے سائنس کو. افلا یتفکرون, افلا یتفکرون کا لفظ کتنی بار آتا ہے قرآن میں. اس کا مطلب ہے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم تھنکنگ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ خدا نے اس کائنات کو بنایا, وہ انوائٹ کر رہا ہے تھنکنگ کو, وہ نالج کو انوائٹ کر رہا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سائنس کب اپنے گھر میں واپس آتی ہے, ہم مسلمان کب اس کو واپس اپنے گھر میں لاتے ہیں. امریکہ اینڈ یورپ میں اب سائنس کا سورج غروب ہونے لگا ہے, اور مشرقی ممالک اب اس میں زیادہ ترقی کر رہے ہیں. چائنا 37 فیلڈز میں بیٹ کر چکا ہے 44 میں سے امریکہ کو. اگر مشرقی ممالک میں سائنس میں ترقی ہونے لگی اور سائنس کا سورج طلوع ہو رہا ہے, تو کیا مسلمان ممالک میں سائنس واپس نہیں آ سکتی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.